عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تشریف آوری کے کچھ مقاصد خود بیان کیے۔ ان میں سے ایک مقصد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا جو بخاری میں موجود ہے۔ فرمایا، میں اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں مبعوث کیا گیا، تمہارے اخلاق کو سنوارنے کے لیے، طرز زندگی، طرز معاشرت، طرز معیشت، ان سب چیزوں میں اخلاقی غلبے کے لیے میں مبعوث علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں اللہ نے فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ تو عظیم اخلاق پر ہیں، آپ کا خلق تو عظیم ہے۔ ہمیں بڑی جلدی اخلاق حسنہ کی اپنانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو بے راہ روی ہے اس کو صرف نعروں سے نہیں روکا جا سکتا، جو ہماری طبیعتوں میں اضطراب ہے وہ صرف اچھی مجالس سے ہی فقط کر دینے سے ہی ختم نہیں ہوگا۔ ہمیں ان مجالس سے پھوٹنے والی ضیاء سے، ان مجالس سے ملنے والے سبق سے، ان محافل کے انعقاد پر مرتب ہونے والی نصیحت سے، ملنے والی نصیحت سے ہمیں اپنے اوپر عملاً کچھ چیزوں کا نفاذ کرنا ہوگا۔ مثلاً ایک چیز بڑی تیزی سے پھیل گئی ہے، وہ ہے بے چینی، بے قراری، اضطراب، دوڑ دھوپ، حلم کا نہ ہونا، برداشت کا نہ ہونا۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ عدم برداشت یہ عالمی مسئلہ بن گیا۔ کسی چیز کو لوگ قبول نہیں کرتے، مزاجوں میں ٹھہراؤ نہیں ہے، دل تنگ ہوتے نظر آتے ہیں، چھوٹی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ عرب کی سوسائٹی کے اندر لوگ سخت مزاج تھے، وہاں کے جو بدو تھے ان کی ترش روئی کا ہر آدمی شکوہ کرتا تھا، ان کا لہجہ پتھروں سے زیادہ سخت تھا۔ پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حلم کا مظاہرہ فرمایا، حضور نے اس بردباری کا مظاہرہ فرمایا۔ پتہ ہے آپ کو، دنیا میں بڑے بڑے سیانے لوگ بھی اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کہ ان میں بردباری نہیں، ٹھہراؤ نہیں، بے چینی ہے، بے قراری ہے، جلد بازی ہے، بات بات میں بے چینی کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ یہ صحیح بخاری کی حدیث دیکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھا، سرخ دھاری دار چادر اوڑھ رکھی تھی، نجرانی چادر، تو ایک بدو آیا، اس نے آ کے محبوب کی اس چادر مبارک کو کھینچا۔ میں نے خود دیکھا حضور کی مقدس گردن پر اس کا نشان پڑ گیا چادر کا، اور جب حضور نے اس کی طرف توجہ کی تو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وہ جو اللہ نے مال آپ کو دیا اس میں سے مجھے بھی کچھ عطا کرے۔ یعنی سوالی بن کے آیا ہے، مانگنے آیا، اور حال یہ ہے کہ مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچ رہا ہے، اور اس سختی سے کھینچ رہا ہے کہ گردن پر نشان پڑ گئے۔ پر جناب انس بن مالک فرماتے ہیں اس کی حرکت اتنی سخت تھی کہ محبوب کی مقدس وجود اطہر پر وہ نشان چھوڑ گئی، لیکن جب اس نے کہا میں کچھ مانگنے آیا ہوں، تو فرماتے ہیں اس وقت میرا قربان ہونے کو جی چاہا جب حضور نے بات سنی اور مسکرانا شروع کر دیا۔ یہ کمال اللہ نے صرف محبوب کریم کو عطا فرمایا ہے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، غیروں کے کام آنے والا۔ یعنی وہ اس سختی سے مکالمہ کر رہا ہے کہ مقدس چادر پکڑ کے کھینچ رہا ہے۔ زور سے بجا دے نا فقیر کبھی تو ہم کہتے ہیں بھئی تو خیرات لینے آیا ہے کہ قرضہ لینے آیا ہے، توڑے گا تو دروازہ؟ لیکن کیفیت یہ ہے کہ اس نے گردن مبارک پر نشان چھوڑ دیا، پر حضور مسکرائے۔ میرے دوستو، طبیعتوں میں کچھ ٹھہراؤ لانے کی ضرورت ہے، حضور سے بردباری کا فیضان مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہماری بے چینیاں، ہماری بے قراریاں، ہماری طبیعتوں کا الجھاؤ، اور ہمارا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھ جانا، آپ یقین کریں یہ محافل اور مجالس میں بعض انتظامی معاملات کی بھی دوست پابندی نہیں کرنے دیتے۔ کسی کو کہا جائے کہ آپ ذرا رک جائیں، آپ تھوڑا ٹھہر کے آئیں، آپ اس دروازے کی بجائے اس دروازے کو اختیار کر لیں، لیکن ہماری طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہمیں من چاہا سارا ماحول چاہیے، ہم کسی اصول کے، کسی ضابطے کے، کسی قاعدے کے پابند نہیں رہنا چاہتے۔ کیوں کہ بردباری نہیں ہے۔ نوجوانوں،
इल्म भी उसी बंदे का काम आएगा जिसमें बुर्दबारी होगी, बुजुर्ग भी वही कहलाएगा जिसमें बुर्दबारी होगी, समझदार भी उसे कहा जाएगा जिसमें हिल्म होगा, कुव्वत बर्दाश्त होगी, जिसका सीना कुशादा होगा। यानी 14 तबक दिले दे अंदर ते असी तंबू वांगू ताने हूं, दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलां दियां जाने हूं। आपका कुशादा सीना, ये दरअसल। और फिर एक और अहम चीज हमने अपने नबी करीम अलैहिस्सलाम से सीखनी है, वो है शुजात, बहादुरी, तवाना सोच और तवाना तर्ज जिंदगी, डरा डरा अंदाज नहीं, सहमा सहमा अंदाज नहीं ऐसा ना हो कि जरा जरा सी बात पे हमारे हाथ पैर फूलने लग जाएं। यानी जो चीज अभी आई नहीं उसे सोच के बाद लोग डिप्रेशन का शिकार। और जिन घरों में ज्यादा आसानियां आ गई हैं, सहूलियात आ गई हैं, जिंदगी आसूदा हो गई है, वहां एंजाइटी और डिप्रेशन ज्यादा आने लग गए। आप जरा जरा सी बात पर अगर घबराएंगे, परेशान हो जाएंगे, मुस्तरिब हो जाएंगे, तो जिंदगी में बड़े बड़े कारनामे कैसे सर अंजाम देंगे। जिंदगी तो बजाते खुद एक मुशक्कत है। और अल्लाह फरमाते हैं लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, हमने इंसान को मुशक्कत में रहता हुआ पैदा किया। इसको मुशक्कत करनी है, जद्दोजहद करनी। और समझदार आदमी और मालदार आदमी, लेकिन जरा जरा सी बात पर उसके हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। ये भी जरा हदीस देखिए और नबी पाक अलैहिस्सलाम के इखलाक़े आलिया से फैज़ान हासिल कीजिए। मिशकात में, बुखारी में, मुस्लिम में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस मौजूद है। फरमाते हैं एक रात ऐसी मदीना शरीफ में आई कि एक तरफ से आवाज आने लगी किसी के चिल्लाने की, चीखने की। यकदम अहले मदीना सारे उठे और नेज़े, बर्छियां, तलवारें जमा करने लगे कि उस जानिब जाते हैं जहां से वो आवाज आ रही है और जाकर मालूम करते हैं क्या हादसा, क्या सानेहा हुआ है। फरमाते हम अभी तैयारी कर रहे थे उधर जाने की और नबी पाक अलैहिस्सलाम घोड़े पर बैठकर वहां से वापस तशरीफ ला रहे थे और हुजूर फरमाने लगे सो जाओ सो जाओ सो जाओ, मैं देख आया हूं, कोई खतरे वाली बात नहीं। हम अभी तैयारी में थे, लेकिन ये मेरे महबूब पाक की शुजात है, बहादुरी है, दिलेरी है। आपको जिंदगी के अंदर अपने दिल को मजबूत रखना है, आसाब को ताकतवर रखना है। बाद लोग बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं, बड़ी जल्दी परेशान हो जाते। 5 मिनट से पहले सांस फूलने लगता है, दिल धक धक करने लगता है। ओ भाई आप ठहर जाएं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तो ये तो काम अभी बड़ा आगे तक जाना है। लेकिन घबराहट, बेचैनी, परेशानी ये बंदा मोमिन की शान नहीं है। पलटना, झपटना, झपट कर पलटना ये लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ताकतवर जिंदगी गुजारें, मजबूत आसाब के साथ वक्त गुजारें, जहन बनाए कि जिंदगी में परेशानी आएगी, मुझे फेस करना। आपका जहन होना चाहिए। मुझे बताइए जो जवान है उसे बूढ़ा भी तो होना है ना। बीमार है तो एक वक्त खुदा न खास्ता वो भी तो आएगा ना कि बीमारी भी आ जाती है, कवा कमजोर होने लगते हैं। लेकिन अगर आपका हमेशा इसी तरह परेशान रहने का ख्याल है तो फिर बात आगे कैसे बढ़े। तो हुजूर से फैज मांगे, बहादुरी का फैज। नबी पाक अलैहिस्सलाम सहाबा फरमाते जब जंग होती थी ना तो हम दुश्मन के सबसे ज्यादा करीब नबी पाक को पाया करते। हुजूर करीब। एक जंग में हमारा इरादा हुआ कि हम थोड़ा सा पीछे हटके नए सिरे से हमला करें, लेकिन हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते महबूब घोड़े को एड़ी लगाते और जंग के अंदर जाते और आगे ही बढ़ते चले जाते और आगे ही नबी पाक अलैहिस्सलाम पेशकदमी फरमाते। तो मैंने अर्ज की हुजूर थोड़ा सा पीछे हट के नए सिरे से हमला ना किया जाए। तो फरमाया ना भाई पीछे नहीं हटना, मैं नबी हूं, बात ये भी सच्ची है, और मैं अब्दुल मुत्तलब का पोता हूं, बात ये भी सच्ची है, लिहाजा पीछे नहीं हटना, आगे की तरफ पेशकदमी करनी। तो मेरे दोस्त घबराहट नहीं, बेचैनी नहीं, मिलाद शरीफ वाले महबूब से ये फैजान पाए कि हमने हमेशा अपने आसाब को मजबूत रखना। फिर अल्लाह ताला ने ना अपनी हिकमत के साथ
لوگوں کے اندر دولت کو تقسیم کیا، یہ اس کی حکمت ہے۔ سورۃ الشورى کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سب لوگوں کو مال میں وسعت دے دی جاتی تو زمین میں فساد ہو جاتا، بغاوت ہو جاتا۔ سب کو مال میں وسعت نہیں ملتی، لیکن جن امیروں کو اللہ مال عطا کرتا ہے نا، ان میں غریبوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے سائل کا اور محروم کا حق ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر غور کریں، حق ہے، نہیں آپ پر، امیر آدمی پر غریب کا۔ آپ کا خیال ہے وہ مانگنے آیا ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے حق لینے آیا ہے، اس کا حق ہے۔ جب انسان کے مزاج میں مالی طور پر گھٹن آتی ہے نا، وہ کنجوس ہو جاتا ہے، بخیل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مالی طور پر وسعت دے دیا، پر قلبی طور پر تھوڑی سی نا اس کے مزاج کے اندر گھٹن ہے، تو پھر بھی ماحول میں پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو زیادہ مال عطا کرتا ہے، ان کی ذمہ داری ہے غریب بہن بھائیوں کا، دوستوں کا، پڑوسیوں کا، سائلین کا، مساکین کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، کمزوروں کا خیال رکھیں، ان کی مالی معاونت کریں اور ان کا حق سمجھ کر کریں کہ اللہ حضور سید عالم علیہ السلام کا ایک فرمان اگر کبھی ہمیں یاد ہو جائے نا، تو آپ یقین کریں کہ دل کبھی تنگ نہ ہو خرچ کرتے ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں رب تمہیں جو عطا کرتا ہے نا، وہ تمہارے ضعیفوں کی برکت سے عطا کرتا ہے۔ وہ جو تمہارے ہاں کمزور روٹی کھا جاتے ہیں نا، غریب کھا جاتے ہیں، ان کے سبب سے اللہ تمہیں دیتا ہے۔ تو اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کی برکت سے دے رہا ہے، تو پھر جب کوئی آئے تو بندے کا دل تنگ نہیں ہوگا، وہ پریشان نہیں ہوگا، مضطرب نہیں ہوگا۔ بلکہ ہم نے تو تاریخ میں ایسے بھی سخی پڑے ہیں کہ کوئی لینے آتا تھا تو اس کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ یار تیری مہربانی، تو نے اس قابل سمجھا ہے کہ میں تیرے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ سے، حضور کی سیرت پاک سے ہمیں جو فیضان ملتا ہے نا، اس نقطے کو ضرور سمجھیے گا۔ یعنی آپ کتب سیرت میں یہ پڑھیں گے کہ مہینہ مہینہ کاشانہ نور کے اندر آگ نہیں جلی، چولہا نہیں جلا، کھجور پانی پہ گزارا۔ اور اگر ایک سونے کی ڈلی گھر میں پڑی رہ گئی ہے ایک ٹکڑا، تو نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا کے تیزی سے گھر تشریف لے گئے اور حضور نے اسے اٹھایا اور اللہ کے راستے میں خیرات کر دی۔ کسی چیز کو گھر میں پڑا نہیں رہنے دیا۔ گھر میں تو دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ایک وقت فاقہ ہو، ایک وقت روٹی ہو، لیکن حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی نے حضور سے سوال کیا ہے نا، تو جو چیز ہم نے حضور کی زبان سے نہیں سنی وہ نہیں ہے۔ حضور نے کبھی کسی کو لا نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا نہیں ہے۔ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، یعنی گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جل رہا، فاقوں کی دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن جب کوئی لینے آیا ہے تو حضور نے کبھی نہیں کا لفظ اپنی زبان سے ادا۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے فاضل بریلوی کیا کہتے ہیں، فاضل بریلوی کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ محبوب جب دھارے چلے نا، دھارے عطا کے دھارے چلے، تو پتہ چلتا ہے کہ میرے کریم نے کسی کو قطرہ عطا کیا ہے، اس کے گھر میں دھارے چل رہے ہیں، نہریں بہہ گئی ہیں۔ اور فاضل بریلوی فرماتے ہیں جب پورے تارے کھل جائے نا سخا کے اور سخاوت کے، پورا گھر اور پورا محل روشن ہو جائے،
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کریم محبوب نے کسی کو ذرہ عطا کیا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے. سخاوت کا مزاج پیدا کریں. اور غریبوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے. حضور فرماتے ہیں بندہ اللہ کے ساتھ جس طرح کا گمان کرتا ہے رب بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے. سخاوت کا مزاج تو پیدا کریں. حضور نے فرمایا بندہ دل کا غنی ہوتا ہے. آپ ارادہ تو کریں کہ یا اللہ تو دے میں تیرے بندوں میں بانٹوں گا. آپ ارادہ تو کریں. وہ کریم ہے. عطا کرتے کہاں دیر لگتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت. اور کس طرح کی سخاوت. اس سخاوت کا انداز کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا تو اس نے دو پہاڑیوں کے درمیان کھڑی ہوئی بکریوں کا ریوڑ ہی مانگ لیا. تو یہ حضور کا دربار ہے محبوب نے بھی سارا ہی عطا کر دیا. سارا ہی دے دیا کریم محبوب نے. اب وہ دیہاتی آدمی تھا. گاؤں جا کے اپنے حساب سے اعلان کر رہا. ہر آدمی کا اعلان کرنے کا سٹائل بھی اپنا ہوتا ہے وہ اپنے گاؤں جا کے اپنے حساب سے اعلان کرتا ہے. کہتا ہے سارے مدینے چلے جاؤ. حضور تو اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا ڈر ہی دور ہو جاتا ہے. سارے چلے جاؤ مدینہ منورہ. محبوب تو یوں بانٹتے ہیں. وہ میرے دوست سخاوت کہاں سے شروع کرنی ہے. حضور نے فرمایا 2 کا کھانا 3 کھا لیا کرو. اور 3 کا 4 کے لیے کافی ہے. اور 4 کا 5 کے لیے. آپ مزاج تو بنائیں بانٹنے کا. ارادہ تو کریں دینے کا. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا انداز اختیار کرتا ہے. آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا. ویسے جس آدمی کے پاس پیسے آتے ہیں وہ سب سے پہلے گاؤں چھوڑتا ہے. وہ محلہ چھوڑتا ہے جس محلے میں وہ رہتا ہوتا ہے. اس لیے کہ اب دائیں بائیں آگے پیچھے ہوتے ہیں ماڑے بندے. اور اسے وہاں جانا بڑا ضروری لگتا ہے جہاں کوٹھیاں ہی کوٹھیاں ہوں, محل ہی مال ہو, بنگلے ہی بنگلے ہوں. وہ چونکہ پرانا محلہ ہی یاد نہیں رہتا. ٹوٹی سڑک ہی وہ میرے گاؤں کا غریب دہقاں سڑک کے بننے پہ تھا کیوں پریشاں. جب اس کے بچے شہر کو جا کر کبھی نہ لوٹے تو لوگ سمجھے. یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے عطا کیا ہے تو چاہیے یہ تھا کہ تو دائیں بائیں آگے پیچھے بانٹتا. تو جا کے بیٹھی امیروں میں کیا چلے جائیں, کوئی حرج نہیں, کوئی منع نہیں. لیکن ان لوگوں کو بھی تو یاد رکھیں جو آپ کے ساتھ بسا کرتے تھے, رہا کرتے تھے, وقت گزارتے. ان کے لیے بھی تو اپنے دل میں طبیعت کے اندر گنجائش پیدا کریں. میرے عزیز رسول اللہ بانٹتے, نبی پاک عطا کرتے. اور فاضل بریلوی فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. حضور نے جس کو دیا ہے اسے بھی دینے والا ہی بنا دیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ ادا. پھر ایک اور بات, کبھی کبھی لوگ ہم سے کچھ ایسی چیزوں کا مطالبہ بھی کرتے ہیں جو بظاہر ہمارے لیے مشکل ہوتی ہیں. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں, ان کاموں کو بعض اوقات طبیعت نہیں چاہ رہی ہوتی. بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کام جو ہے یہ ٹھیک نہیں. آپ تم نہ وقت دیکھ رہے ہیں, نہ آپ ماحول دیکھ رہے ہیں, نہ موسم دیکھ رہے ہیں. وہ بعض اوقات ایسے مطالبات کر دیے جاتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتے. لیکن میرے محبوب کے اخلاق عالیہ کا یہ بھی کمال ہے کہ حضور ہمیشہ کوشش کرتے تھے آنے والے کی دلجوئی کر دی جائے. چلے اگر اس نے بے موسمی بات کر دی ہے تو یہاں سے ہی رنگ تھوڑا بدل لیا جائے. نبی پاک علیہ السلام جب فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے غلام اور لونڈیاں اپنے اپنے پیالوں میں پانی لے کے آتی. تو پانی آگے کرتی کہ اس میں اپنا ہاتھ ڈبو دے. بخاری مسلم میں سیاستہ میں آپ کو حدیثیں ملیں گی. یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ محبوب ہاتھ لگا دیں گے تو متبرک ہو جائے گا. اور حضور بھی امت کو یہ درس دے رہے ہیں اس عمل سے کہ واقعہ اس میں تبرک ہوتا ہے. نبی پاک کے دست مبارک سے لگی ہوئی شے متبرک ہوتی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیتے, ان کے لیے تبرک ہو جاتا, وہ گھروں کو لے جاتے. اب کبھی کبھی کیا ہوتا, جاڑے کی ٹھنڈی صبح, یعنی سردیوں کی ٹھنڈی صبح, ان کو عادت پڑی ہوئی ہے صبح پانی لے کے آنے کی.
ठिठरता हुआ पानी, फजर का वक्त, सर्दी का टाइम, लेकिन वो गुलाम लाके प्याले जैसे ही आगे करते, हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं मैं सैयदा आमिना के लाल पे कुर्बान जाऊं, कभी हाथ पीछे नहीं किया, फौरन हाथ डुबो देते। महबूब दिलजोई करते, करम नवाजी करते, अताएं करते। महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी हाथ पीछे नहीं किया। उन्होंने मौसम नहीं देखा, वो सर्दी में ले आए, पर ये करीम है ना, और दरवाजा करीम से कभी कोई खाली गया ही नहीं। हाथ जिस शम्त उठा गनी कर दिया। मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम, महबूब पाक अलैहिस्सलाम अता कर देते। ओ यारो, हो सकता है कभी कोई बेमौसमा हुक्म अम्मा दे ही देती हो, कभी कोई ऐसी बात अब्बा जी कर देते हो जो आपकी तबीयत के मुताबिक सूट न करती हो सकता है कभी घर वाले कोई ऐसी बात करें जो बर्दाश्त के काबिल वक्ती तौर पर ना हो, लेकिन ये देखो ना मेरे नबी का इखलाक, ये देखो ना हुजूर का अंदाज। मिलाद मनाने वालों, महबूब के नाम पर नारे लगाने वालों, अपने मिजाजों में वो कुशादगी भी पैदा करो। हो सकता है कुछ लोग ऐसा भी काम करें जो बज़ाहिर तबीयत के मुताबिक ना हो, पर कहना हम उस रसूल के मानने वाले हैं जो हमेशा दिलों का सहारा बना करते, जो ठंडक पहुंचाया करते। अजीज भाई, एक और बात भी आपसे अर्ज करनी है। ये जो गुस्सा होता है ना इंसान की तबीयत में, ये गुस्सा ना आना भी एक बीमारी है, गुस्सा आना भी चाहिए। वग़लुज़ अलैहिम, दीन के दुश्मनों पर बंदे को गजबनाक होना चाहिए। महबूब भी गुस्सा करते थे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अगर कोई दीन की हदें तोड़ता था ना, शरीयत के, वो दो तोजुर गुस्सा करते नहीं। कुछ लोग कहते हैं फलाने को गुस्सा आता ही नहीं, तो मैंने कहा ये भी बीमारी है, इसका भी इलाज होना चाहिए।